اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ ہمیں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شوٹ کر لیں، آپ ہمیں ہی شوٹ کر لیں، آپ نے کمانڈرز تو شوٹ کرنے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ تو آپ کی یاری ہے، ان کے جتنے بھی کمپنسیشن کے کیسز ہیں آپ لوگ آ کے وہ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ لوگ مطلب آنکھیں اس طرح بڑی بڑی کر کے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کمپنسیشن کروا دیں، وہ کمپنسیشن ان کی کروا دیں، وہ ان کے ساتھ تو آپ کا بھائی چاہ رہا ہے، آپ ہمیں گولیاں مار لیں، ہمیں گولیاں مار لیں اور پھر زرداری اور بلاول کو رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ چور آپ کو مبارک ہو اور آپ ان کو مبارک ہو، کیونکہ آپ سوٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنید اکبر صاحب اور ان کے ساتھ جو ہمارے ایک دو ایم پی ایز آئے تھے جو الیکشن کے نیچے ہمارے سیل کو انہوں نے مینج کرنا تھا، جن میں کوئی گورنمنٹ پورٹ فولیو ہولڈر نہیں تھا، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ نہیں تھا، کوئی منسٹر نہیں تھا، کوئی امیر مقام کی طرح کوئی عہدیدار نہیں تھا، کوئی اپوزیشن لیڈر اس کے بھائی کی طرح نہیں ہے جو نیچے آ کے وہ کیمپین کرے، یا ابھی ان کے ایک دو پی ایم ایل این کے منسٹرز آئے، ابھی آگے کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں ان کے جو پورٹ فولیو ہولڈرز آنے انہوں نے آنا ہے۔ یہ تو ایک دو ایم این ایز تھے اور ایک دو تو ہمارے تنظیمی عہدیدار تھے جن کو نکال کے یہ انہوں نے کر دیا۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہ کیا کہتے ہیں ڈفرز ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، جو چیز انہوں نے کر دی کہ جو ٹیمپو یا مومنٹم نہیں بن رہا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا پورا مومنٹم انہوں نے اٹھا دیا۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا زیادتی کریں اور یہ کیوں خوف زدہ ہیں۔ یہ اس لیے خوف زدہ ہیں کہ کہیں عوام نہ جاگ جائے، کہیں گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ بغیر کسی کیمپین کے، بغیر کسی قیادت کے، بغیر کسی مضبوط الیکٹیبل کے لوگ خود بخود نکل کے ووٹ نہ کریں۔ یہ خوفزدہ ہیں کہ گلگت بلتستان کے نوجوان اپنا کردار ادا نہ کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے نا سوئی رہے اور وہ اپنی رائے نہ دے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی حاصل کی ایک آزاد ملک کے لیے، 70 سے یہ 40-50 سال سے اوپر کا ٹائم ہے، یہ دو فیملیز حکومت کر رہی ہیں اور یہ دونوں کرپٹ ہیں، یہ دونوں چور ہیں اور یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے عمران خان صاحب آئے ہماری سیاست میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ دونوں ملیں گے کیونکہ ان کی نورہ کشتی ہے، چور کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سے کھڑا ہوتا۔ تو یہ دونوں مل گئے، آپ لوگوں نے دیکھا اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی فیملیز کی جو ان کی امپائر جو انہوں نے کرپشن کی بنیاد پہ کھڑی کی ہے اس کو بچانے کے لیے ایک ہو گئے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ ایون فیلڈ میں لندن میں ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہمیں نہیں پتا، اور یہ مسلسل اسی گھر میں بیٹھے ہیں۔ ان کی چوری اور ان کی بے شرمی کی تو حد کوئی نہیں، لیکن ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی۔ اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں فیملیز کے جو سربراہان ہے وہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ ہماری کو غیرت کے لیے، پاکستان کی غیرت اور اہمیت کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ، یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ٹاؤٹ ہیں، وہ ان کو جو مرضی کہیں یہ کریں گے۔ اور ان سے تو تقریباً جو اب دیکھیں کام تو ان سے تقریباً لے لیا، پیس بورڈ پہ بھی بیٹھ گئے، ابھی تو یہ شاید ابراہم ایکارڈ اور اسرائیل کی تسلیم کی یہ بات کر، بیچ میں تو یہ خطرہ ہو گیا کہ ہمارے کہیں نیوکلیئر پاورز کا یہ سودا نہ کرے۔ تو کیا ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ ہم بعد میں بیٹھ کے ان دو فیملیز کو لا کے بٹھائیں جن کے اوپر کسی قسم کا اعتبار نہیں، اور جو چور اور ڈاکو ہیں وہ تو 100% گارنٹیڈ ہے، یا کہ ہم نے اپنی رائے اور فیصلہ کرنا ہے اور ان کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نہیں، یہ ملک ہمارا اور یہ نظام جو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس پورے سلسلے میں ایک جو دکھ کی بات جو ہمیں میں بہت زیادہ دکھی ہوں، جو مطلب کسی طور پہ بھی ہمیں ہضم نہیں آتا کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ، ہماری اپنی ایجنسیز وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے، وہ ان چوروں ڈکیتوں کے ساتھ ملے ہوئے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیٹھے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں 5000 ارب روپے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں کرپشن آ گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل بھی نہیں ہے تو لیکن اس چیز میں تو شامل ہے، ان کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، اس کا جواب کہاں دیں گے؟ پھر ان قربانیوں کا کیا جو ہماری جو جوان ہے، جو ہمارے غریب ماؤں کے بچے ہیں، وہ جا کے جو بارڈرز میں قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کریں اس ملک کے لیے، ان کی قربانی کا کیا، ان کے خون کا کیا، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ جب بٹھانا ہی ہم نے ادھر چور اور کرپٹ لوگوں کو ہے، ڈکیتوں کو بٹھانا ہے، جو
کسی بھی شخص سے بڑھ کے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اس میں چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی ہر اشارے اور ہر بات کے اوپر لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے لوگوں کو لا کے بٹھانا ہے. پھر ہمارے ان بزرگوں کی قربانی کا کیا، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی؟ اور آج گلگت بلتستان میں جو دکھ ہے کہ یہ ہماری جو ایجنسیز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، لیکن خیر ہے، مشکل اللہ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اس پورے ایونٹ میں ایک چیز ہو گئی کہ جو ہماری کیمپین جو بیٹھی ہوئی تھی وہ کیمپین ہماری اٹھ گئی ہے. جنید اکبر صاحب نے ایک ہی چیز ہمیں بتائی جو فون پہ، کہ جو مقصد تھا وہ اچیو ہو گیا. ہم اس کو کورٹ میں بھی جا کے ریٹ کریں گے، چیلنج کریں گے کہ ایک بندہ جو منسٹر نہیں ہے، جو گورنمنٹ کا پورٹ فولیو اس کے پاس کوئی نہیں، اس کو کیسے الیکشن سے روکا جا سکتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر یہ جو بغیرتی اور بدماشی کر رہا ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا کیونکہ اس کے بڑے لمبے کھاتے ہیں. یہ جو مرضی ہے کرتا جائے. اور تمام ورکرز کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، اور جتنی یوتھ اور آئی ایس ایف ہے ان کو یہ میرا پیغام یہ کہ اب آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اپنے 15 سے 20 سے 25 لڑکوں کا، نوجوانوں کا گروپ بنانا ہے، اور جا کے آپ نے ڈور ناکنگ کرنی، ہر ایک کی دہلیز پہ جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہمیں کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. ہم کمزور سے کمزور بندہ بھی کھڑا کر کے ہم جتانے کی ہمت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ہے، ہمارے پریفرنسز ہیں، ہماری سوچ سمجھ ہے، ہمیں اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنی کمپین کرنی ہے اور زور و شور سے اور زیادہ جذبے سے. اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جو ہے نا ہم جیتیں گے، کیونکہ مجھے ان کے خوف سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عوام کا ایک خاموش سمندر ہے. جتنوں سے میں ملا ہوں، اور میں ہر حلقے میں جہاں پہ کیمپین ہے، تمام ورکرز کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ایک ایسا رزلٹ آئے گا کہ ان کے پیروں کے تلے زمین نکلے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ مذاق بن گیا. امیر مقام وہ آ کے پوری کیمپین کر رہا ہے، اور ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو عہدے دار ہیں جن کے پاس گورنمنٹ کے پورٹ فولیوز ہیں ان کو الیکشن کرنے دیا جا رہا ہے. ابھی تو جو فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ صاحبہ نے بھی آنا ہے، ندیم افضل چند اس وقت پھر رہا ہے، رضا ربانی جو سینیٹر ہے وہ پھر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد کائرہ وہ الیکشن کی کمپین کر رہا ہے. ابھی تو بلاول صاحب نے بھی آنا. ان سب کو اجازت ہے پی ٹی آئی سے. ان کو اتنا خوف ہے، اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ ہمیں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شوٹ کر لیں. آپ ہمیں ہی شوٹ کر لیں. آپ نے کمانڈرز تو شوٹ کرنے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو آپ کی یاری ہے. ان کے جتنے بھی کمپنسیشن کے کیسز ہیں آپ لوگ آ کے وہ کروا رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر آپ لوگ مطلب آنکھیں اس طرح بڑی بڑی کر کے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کمپنسیشن کروا دیں، وہ کمپنسیشن ان کی کروا دیں. وہ ان کے ساتھ تو آپ کا بھائی چارہ ہے. آپ ہمیں گولیاں مار لیں اور پھر زرداری اور بلاول کو رکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ چور آپ کو مبارک ہو اور آپ ان کو مبارک ہو، کیونکہ آپ سوٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ ہم